الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَتِيدٌ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ اے انسان، تیرے دل میں جو خیالات آتے ہیں، آپ جو کچھ سوچتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ میں تم سے حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ورید کہتے ہیں جو جگر سے رگیں نکلتی ہیں اور خون سارے بدن کو پہنچاتی ہیں۔ کچھ موٹی رگیں ہیں اور دل سے کچھ پتلی رگیں جو نکلتی ہیں۔ یہ روح یعنی جان کو جو ہے تو پورے بدن میں پھیلاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہاری شاہ رگ ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے پیدا کیا، بس میں جیسا چاہوں چھپ کر کام کروں، مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن اللہ جو ہے تو ہم سے نزدیک ہے۔ نہ صرف اللہ ہماری باتوں کو، ہمارے کاموں کو جانتے ہیں، بلکہ ہماری سوچوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال ہم سے اتنے قریب ہیں کہ یہ جو شاہ رگ ہے، جن کی وجہ سے ہمارا خون دوڑ رہا ہے، ہمارا بدن کا نظام چل رہا ہے، ان سے بھی اللہ زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اور اس کے فرشتے ہمارے نزدیک ہیں، باقی اللہ رب الجلال اس کی ذات جو ہے تو ہر بندے کو محیط کیا ہوا ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، تمام دنیا اور تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہتھیلی میں جیسے کوئی چیز ہو، آپ ایسے دیکھو، اللہ کے سامنے ہم ایسے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عزرائیل روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جیسے آپ کے سامنے کوئی برتن ہو، اس میں دانے پڑے ہوئے ہو، اب جس دانے کا حکم ہو آپ اٹھا لو۔ تو اس طرح جو ہے تو عزرائیل اس طرح روح قبض کرتے ہیں۔ تو فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، تیرے دائیں اور بائیں میرے دو نگران ہیں، مقرر ہیں۔ دائیں بائیں دو نگران مقرر ہیں، جب بھی تم کوئی کام کرتے ہو، کوئی بات کرتے ہو، وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ریکارڈ لکھنے سے ہوتا ہے، ریکارڈنگ سے ہوتا ہے، مووی سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی نے بیان کیا ہے۔ تو جب اللہ نے کہ نبی نے یہ بیان کیا کہ کوئی اگر اپنے گناہ نہیں مانے گا تو اللہ انہیں گناہ کرتے ہوئے دکھائے گا، یہ بات کافی صدیوں تک مسلمانوں پر اعتراض ہوتا رہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی نے کام کیا، ایک آدمی نے بات کی، وہ بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے فرشتے کیسے دکھائیں گے؟ اللہ کیسے دکھائے گا؟ جب تصویریں بنی تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ شاید اللہ کے فرشتے ان کی تصویریں بنا رہے ہوں گے، اور جب ریکارڈنگ ہو گئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید اللہ کے فرشتے بھی ہماری باتیں، ہمارے کام ریکارڈ کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب ویڈیو آنے لگی، موویز آنے لگیں، اب تو لوگوں کو اور یقین ہو گیا کہ واقعی اگر ہمیں اللہ نے جو دماغ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم ویڈیو اور مووی بھر سکتے ہیں،
تو اللہ کے فرشتے بھی ہماری موئی بھر سکتے ہیں، ہمیں ہر چیز دکھائی جا سکتی ہے وہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دائیں بائیں دو فرشتے جو ہوتے ہیں اور وہ تمہاری ہر بات اور ہر چیز کو اچک لیتے ہیں، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ عزت والے ہیں اور تمہاری ہر چیز ہر حرکت کو لکھتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر ہمارے محافظ مقرر ہیں جو کرامن کاتبین ہیں۔ تو یہاں جو کہا دائیں بائیں، تو نبی نے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا برائیاں لکھتا ہے۔ جب نیکیاں کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو دائیں والا بائیں والے کو کہتا ہے ابھی نہ لکھ، ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ بندے نے توبہ کر لی سچائی سچے دل کے ساتھ، اگر کسی کا حق کھایا وہ ادا کر دیا تو پھر وہ لکھنے نہیں دیتا، لیکن اس اثنا میں اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو پھر جو ہے تو آخری وقت میں کہا تھا چلو ٹھیک ہے ابھی اس کو لکھ لو۔ اب اس نے برائی لکھ لی، اب اس نے اگر پھر بھی توبہ کی تو اس کو لکیر پھیر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے منکر اور نکیر تمہارے پاس رہتے ہیں، تمہاری ہر حرکت کو جو ہے تو محفوظ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی بات کرتے ہو اے انسان، جو بھی انسان بات کرتا ہے تو اس کے پاس میرے نگران میرے جو نگران چوکیدار ہیں، اور وہ اس کو فوراً ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں اور اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے انسان تو ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، جب موت کی بے ہوشی آئے گی، موت کے وقت سکرات ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو غشی آ جاتی ہے، بے ہوشی آ جاتی ہے، اس طرح جو ہے سختی آ جاتی ہے، موت بہت سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، جب نبی کا آخری وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی منگوایا، جو کنویں کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے وہ تازہ پانی منگوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈبوتے جاتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ موت کی سکرات برحق ہے، موت کی سختی برحق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان پر موت کی سختی آتی ہے، موت کی سکرات آتی ہے، پھر حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے کہ میں کیا کرتا رہا، میں موت سے بھاگتا رہا، میں نے سمجھا مجھے موت نہیں آئے گی، ابھی جوانی پڑی ہے، ابھی اتنی عمر پڑی ہے، فلانا اتنی عمر کو مر گیا، میں بھی اتنی عمر پالوں گا یا اس سے زیادہ پالوں گا، تو یہ انسان سوچتا ہے۔ تو اللہ جب فرمایا جب موت آتی ہے حقیقت سامنے کھل جاتی ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، اسے کہا جاتا ہے یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا رہتا تھا، تو بچتا رہتا تھا، اس سے خود کو بچانا چاہتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ موت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، علاج معالجہ کرنا چاہیے، لیکن انسان بچے گا نہیں۔ باقی خودکشی بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ جب چاہے موت دے دے، اسی نے مقرر کیا ہے، جو خودکشی کرتا ہے وہ جرم کرتا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یعنی میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں، نہیں، انگریزوں میں تو یہ چیز چلتی ہے، ہندوؤں میں چلتا ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز نہیں چلے گی۔ مسلمان فرماتے ہیں یہ جان اللہ فرماتے ہیں یہ جان میں نے دی ہے، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، جب میں خود لے جاؤں تجھے یہ امانت یا کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، خود کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو موت سے بھاگتا تھا، موت کے وقت اسے یاد آ جائے گا اور کہا فرشتے کہیں گے یہ وہی موت ہے جس سے تو جو ہے تو بھاگتا رہتا تھا۔ ایک اور آیت میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں رہو گے تمہیں موت پائے گی اگر تم محفوظ قلعوں میں رہو۔ تو اس طرح جو ہے تو موت آئے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، موت کے بعد قبر میں بندہ اٹھے گا، یہ باتیں
اور جگہوں میں بیان ہے، یہاں مختصر شارٹ کٹ کیا گیا ہے۔ تو قبر میں جو ہے تو زندہ کیا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، پھر جو نیک لوگوں کو آرام ملے گا، برے لوگوں کو سزائیں ملتی رہیں گی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ لوگ ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مر جائیں گے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا کافی دیر کے بعد تو پھر تمام لوگ اٹھیں گے۔ تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، جب سور پھونکا جائے گا یعنی ایک باجا جو اسرافیل کے پاس ہے، بڑا باجا، وہ بجایا جائے گا، تو فرمایا جائے گا یہ وعدے کا دن ہے، اور جو ہے تو تمہیں جو بتایا گیا تھا قیامت ہوگی قائم، اب قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اب جو ہے تو سورۃ یاسین میں ہے، وہ گئے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کچھ لوگ تو افسوس کرتے ہوں گے جب وہ سور پر بے ہوش ہو کے مر گئے، یا پہلے مرے ہوئے تھے جو زندہ لوگ تو بے ہوش ہو گئے پھر مر گئے، اب جو ہے تو کافی عرصے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کس نے ہمیں نیند سے اٹھایا، ہم سو رہے تھے، ہم پڑے ہوئے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، رسولوں نے جو کہا ہے وہ سچا ہے۔ تو اس طرح جو ہے انسان موت آئے گی، اور ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، باقی جو ارادے ہیں، جو ارادے ہم کرتے ہیں، دل میں کرتے ہیں، جو وساوس کرتے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ فرشتہ پھر نہیں جانتا۔ فرشتے تو صرف ہمارے ظاہری کام کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، دلوں کے ارادے کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ دلوں کے سوچوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور جو ہے تو یہ جو فرشتے منکر نکیر ہیں یہ ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے تو احتیاط کرنا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا